الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کے تو اللہ کے ساتھ دوستی لگائی، پیار کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا کہ الا ان اولیاء اللہ، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی بھی یعنی غم نہیں، یہ کس چیز کا غم نہیں کہ ان کو قبر حشر کے میدان میں ایسا خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب یا اپنی قدرت سے نوازتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ یہ میرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس ماہ سفر المظفر میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جو ہے وہ عرس منایا جا رہا ہے، تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا حاضری کے طور پہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پاک ہستی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی باپ اور ماں دونوں کی طرف سے۔ تو آپ نے 300 صوفیاء کرام سے تصوف کا علم لیا، اور آپ کے استاد شیخ ابوالگرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک فیض ہے، یہ حضرت امام علی مقام علی مرتضیٰ شیر خدا اور ان کی اولاد میں سے یہ منتقل ہوتا ہوا سارے جتنے آپ کے ائمہ کرام ہیں، ان میں سے یہ جاری و ساری ہو کے تو یہ ایک تابعی اور تابعین کی شکل میں اور آگے پھر اولیاء کرام کے سینوں میں یہ ایک منتقل ہوتا ہوا جب اللہ کے پیاروں کی طرف آیا، تو پھر ان اولیاء کرام میں سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال پہلے یعنی کہ اس کا بیعت کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ شروع فرمائی۔ تو داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ جب میں ادھر آپ لاہور اپنے بارے میں فرماتے ہیں تشریف فرما ہوا، تو اس وقت غیر معروف لوگوں میں میرا وقت گزرا، اور آپ یعنی کہ اللہ والے وہ ہیں جو اپنا وقت گزار کر چلے جانے والے وہ صوفی بزرگ ہوتے تھے جو اپنی خوشبوئیں بکھیر کر چلے گئے۔ تو آپ وہ فرماتے تھے کہ میں اپنا دیس چھوڑ کر پردیس آیا، تو شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تم پارے ہو، ایسے لوگوں میں جن کا رہن سہن سب علیحدہ تھا، تو ایسے لوگوں میں آ کے رہنا بڑا مشکل تھا، لیکن آپ نے دریائے راوی کے کنارے اپنا ڈیرا لگا لیا اور وہاں بیٹھے رہتے، اور پھر آپ نے ایک مسجد بنوانی شروع کی۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران ہی وقت حالات بدلنے شروع ہو گئے، اور آپ پانی پی کے اور درختوں کے پتے کھا کے تو گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن جو آپ کا ایک مقصد تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانا، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح پھیلنا شروع ہوا کہ سڑک تک جو ہے وہ نمازی پھیل گئے۔ تو آپ نے اس وقت نہ کوئی تنظیم بنائی، نہ کوئی کمیٹی بنائی، نہ ہی کوئی مطلب ایسا نظام بنایا کہ جس سے سارے انتظامات کو سنبھالا جاتا، بلکہ حکومتیں بدلتی گئیں، وقت گزرتے گئے، کئی سیٹھ آئے چلے گئے، لیکن لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جو آپ کا ایک سلسلہ تھا وہ لاہور کے اندر 1000 سال پہلے جو جاری ہوا تھا، آج بھی لاہور جو ہے وہ حضرت داتا علی حجویری کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو آپ کے جو مزار اقدس پہ جب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، اور انہوں نے آ کے جب حاضری دی
اور آپ کے حضور حاضر ہو کے جو ان کی آپ کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، جو بھی ہوا، ایک جو راز کی باتیں ہوئیں، تو پھر وہ بھی ایک نعرہ لگا کے چلے گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو پھر اس کے بعد حضرت جو خواجہ غریب نواز تھے انہوں نے بھی حاضری دی۔ ان کو پتہ نہیں کتنا فیض جو ہے وہ آپ نے عطا فرمایا، کس طرح نوازا، کس طرح آپ کے اور ان کے درمیان میں وہ ٹائم چلا کہ وہ بھی جاتے ہوئے یہی فرما کے گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ پھر ان کا بھی یہی ایک فرمانا تھا۔ تو اسی طرح آپ ایک تصوف کے لحاظ سے بھی آپ کے پاس جو فیض تھا اس میں بڑی ساری آپ کی کرامات جو ہیں وہ سننے میں آئی، اور کشف المحجوب جو آپ کی کتاب ہے اس کے اندر آپ نے کافی جو ہے وہ اپنے جو راز ہیں وہ بتائے اور اللہ کی وحدانیت کو ظاہر فرمایا۔ تو آپ کے جو مشہور دو کرامات ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو آپ نے جو مسجد بنوائی تھی اس مسجد کا سب لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اس کی محراب جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ آج میرے پیچھے نماز ادا کریں۔ تو جب نماز پڑھی گئی، جب سب نے اللہ اکبر کہا، منہ میرا قبلہ شف اللہ اکبر، تو ان کو سامنے خانہ کعبہ نظر آیا۔ تو دیکھنے والوں نے پھر لاہور شہر کے اندر ہی اللہ کے گھر کا نظارہ کر لیا۔ تو آپ نے پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ رب جلدی راضی ہو جائے، دیکھیں آج کل کا جو دور جا رہا ہے، جو آج کل کا جو دور ہے پریشانی کا عالم ہے، ہم لوگ کتنے اپنی پریشانیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ہم آسرا سہارا چاہتے ہیں جس سے ہمیں سکون آئے، لیکن سکون تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جو میرا ذکر ہے اسی میں ہی سکون ہے، تمہیں اور کسی چیز میں سے سکون نہیں ملے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تو اے بندے چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، تو پھر ایسا کر کے رب کی مخلوق جو ہے اس سے پیار کر اور وہ جلدی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کی ایک دوسری کرامت ہے کہ آپ ایک دفعہ دریائے راوی کے پاس، یعنی اس میں کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کچھ اور بھی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ اکثر اوقات میں ٹنڈ کروا کے رکھتے تھے، کیونکہ ٹنڈ جو ہے وہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی سنت مبارک ہے کہ آپ بھی اکثر اسی حالت میں رہتے۔ تو آپ نے ایسا کیا کہ اپنی ٹنڈ مبارک سے اپنا جو ایک امامہ تھا یا کوئی کپڑا تھا اس کو پیچھے کیا، تو وہ آپ کا سر جو تھا وہ چمکنے لگا، تو نوجوان لڑکے جو ہیں وہ دیکھ کے بار بار مذاق کر رہے تھے۔ تو پھر آپ کے مریدوں کو بڑا ناگوار گزرا، تو انہوں نے عرض کی سرکار ان کے لیے بددعا کریں کہ یہ جو مسلسل اس طرح کیے جا رہے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ بھی انہوں نے عرض کی، 2-3 مرتبہ، تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان کے لیے بددعا کروں تو پھر میں کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اپنے دست مبارک بلند فرمائے، تو آپ نے عرض کی کہ اے اللہ، جس طرح یہ بچے ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہمیشہ ان کو ہنستے رکھنا اور کبھی بھی کوئی غم ان کے قریب نہ آئے۔ تو وہ آپ کے جو مرید تھے انہوں نے سن کے عرض کی سرکار یہ آپ نے کس طرح کی دعا فرمائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ دعا ہے کہ یہ بچے جو ہیں ہمیشہ ہنستے رہیں۔ جس وقت سفر ختم ہو گیا، آپ کشتی سے نیچے اترنے لگے، تو وہ تمام جو نوجوان تھے وہ شرمندہ ہو گئے اپنے فعل سے، آپ کے قدموں میں گر کے، تو انہوں نے معافی مانگی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس شکل میں تمہیں معافی ہو سکتی ہے کہ تم میرے پاس پڑھنے علم دین آؤ۔ جب وہ بچے آپ کے پاس آئے تو پھر انہوں نے جب اس طرح علم دین حاصل کیا کہ کوئی ان بچوں میں سے شیخ الحدیث بن گئے، کوئی عالم بن گئے، اور کوئی جو ہے اللہ کے ایک نیک بندے بن گئے، اس طرح جو تھے وہ کئی لوگوں کے رہنما بن گئے۔
تو جو آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی وہ یہ تھا کہ وہ کئی ایسے لوگ تھے جن کے وہ سہارے بن گئے۔ آپ نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا، ہندوؤں کو مسلمان کرنا شروع کیا، تو ماشاءاللہ آپ نے 99 لاکھ مسلمان کیے اور ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس تک پہنچایا۔